ابو ہریرہ جانے، ارے فضہ کے پاس کچھ اور ہے، ام ایمن کے پاس کچھ اور ہے، اسما کے پاس کچھ اور ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب مولا علی گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ایسے مواقع نکلتے ہیں کہ جہاں بیٹیاں پوچھتی ہیں باپ سے، تو اب پیچھے فضہ بھی بیٹھی ہیں، اسما بھی بیٹھی ہیں، ام ایمن جیسی ضعیفہ بھی بیٹھی ہیں، اور حافظوں کا کیا کہنا ہے اس پہ تو گفتگو ہو ہی چکی۔ تو ایک حدیث حضرت زینب نے بھی سنی تھی، جناب ام کلثوم نے بھی سنی تھی، امام حسین نے بھی سنی تھی، امام حسن نے بھی سنی تھی، لیکن وہ منسوب ہو گئی ام ایمن سے، اور راوی بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ ام ایمن ڈائریکٹ کہتی ہیں براہ راست میں نے علی سے سنا۔ اور دیکھیے دیانت داری اس گھر کی کہ حضرت زینب نے جب وہ حدیث سنائی، حالانکہ خود سن چکی تھی، لیکن جب حضرت زینب نے سنائی جناب سید سجاد کو تو یہ کہہ کر سنائی، کیا تم نے سید سجاد حدیث ام ایمن سنی ہے؟ مجھ سے سنو۔ اس لیے کہ جب حدیث ام ایمن علی سنا رہے تھے تو جناب سید سجاد دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے، اس لیے کہ حضرت زینب خود ہی 5-6 سال کی تھی۔ اب وہ حدیث ایک طویل حدیث ہے، اور وہ حدیث کہاں پہ حضرت زینب نے بیان کی؟ یہاں پہ بیان کی کہ طے کیا گیا کہ اہل حرم کو ادھر سے گزارا جائے اسیر کر کے جہاں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ظلم کی انتہا، تاکہ وہ بے گور و کفن لاشیں دیکھ کر پھر رخصت ہوں اور کوفے کی طرف جائیں۔ تو اب اونٹ پر سید سجاد، تمام ناکوں پہ بیبیاں، اور لاشوں کے درمیان سے سواریاں گزاری گئیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ بہن کی حالت کیا ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں۔ حضرت زینب نے کربلا میں جو خدمت اور محنت کی اس کو دیکھتے ہوئے بی بی کی کیا حالت ہوگی، لیکن اپنے کو بھول گئیں اور فوراً نظر سید سجاد، اور اپنے ناقے سے آواز دی، سید سجاد یہ تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو گیا، رنگ متغیر کیوں ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے نہیں دیکھا کہ ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن مصائب پڑھوں گا، لیکن آپ گریہ کر سکتے ہیں، گریہ کا مقام جب بھی آئے تو جہاں بھی چاہے گریہ کریں، ابھی تو زینب کے یہ فضائل ہیں، اس لیے کہ ان کے مصائبی تو فضائل ہیں، الگ سے فضائل نہیں ہیں، ان کی جو چیز بھی آپ بیان کریں اس میں مصائبی مصائب۔ کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا؟ کہ پھوپھی اماں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے مردوں کو نماز پڑھا کے کفن دے کے دفن کر دیا، اور بابا کا لاشا ایسے ہی۔ وہیں سے حضرت زینب نے اپنے ناکے پہ کہا سید سجاد حدیث ام ایمن سنو۔ جب واقعہ کربلا میرے بابا علی سنا چکے تو ام ایمن نے سوال کیا کہ کیا لاشیں وہیں پڑی رہ جائیں گی؟ جو آپ نے ابھی واقعہ کربلا سنایا تو کیا وہ لاشیں پڑی رہ جائیں گی اور بیٹا چلا جائے گا اور وارث چلے جائیں گے؟ تو اس کے بعد مولا علی نے فرمایا ام ایمن لاشیں پڑی نہیں رہیں گی، قبر بنے گی۔ اب سنتے جائیے جناب زینب سید سجاد کو صبر ام ایمن کا حوالہ دے کر کہ ام ایمن نے کہا اور بیان کیا کہ قبریں بنیں گی، اور جب قبریں بن جائیں گی تو اللہ مخلوق کے دل میں یہ ڈال دے گا کہ ان کا رخ اس قبر کی طرف ہو جائے، جوک در جوک غول کے غول ہزاروں کی تعداد میں پیدل قبر کی طرف چلیں گے، اور ان کے دل جھکتے جائیں گے، انہیں چین ہی نہیں آئے گا جب تک وہ قبر نہ دیکھ لیں، یہاں تک کہ قبر پر عمارت بنے گی اور وہ عمارت بنتی جائے گی۔ سید سجاد ام ایمن کہتی ہیں کہ بابا نے فرمایا اتنی اونچی عمارت بنے گی کہ مینار بلند ہو جائیں گے اور آسمان سے باتیں کر۔ اب سمجھ میں آیا فروحا فی السماء، ایک درخت ہے اس کی شاخیں آسمان سے شجرہ طیبہ حسین کا روضہ ہے۔ 1400 برس اس دن جائیے 11 محرم
اور وہاں کھڑے ہو کے سوچئے یہ والی کربلا بنے گی؟ آپ پچھلے دور میں چلے جائیے اور وہاں کھڑے ہو کے لاشوں کو دیکھیے اور مقتل دیکھیے، اور پھر جو روضہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ایسا روضہ بنے گا؟ یہ حضرت زینب کا علم بول رہا ہے۔ تو کیوں نہ کہوں کہ جناب زینب کے ایک ایک لفظ کو اللہ نے کربلا بنا دیا۔ گویا بہن نے جو تقریر کی تھی مقتل میں کھڑے ہو کے، اس تقریر کو اللہ نے مصور کر دیا، لفظوں کو زندہ کر دیا، اونچی عمارتیں بن گئیں، مینار بلند ہو گئے، گنبد بن گیا، اور پھر یہ بھی کہ شور ساری دنیا میں حسین